अभी अभी सो के उठी हूँ तो आवाज़ में कुछ नींद का खुमार है। सो जस्ट इग्नोर द वॉइस टोन एंड फोकस ऑन द स्टोरी। ठीक है। सलाम मेरे अजीज लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। टुडे इज द एपिसोड 15th ऑफ द नॉवल जुनून इश्कम बाय अरीद शाह। सो लेट्स स्टार्ट इट। वो कमरे में आया तो कई दिनों की तरह आज भी लाली मज़े से बेड पर उल्टी लेटी हुई थी। उसे देखते ही सीधी हो गई और सर पर दुपट्टा भी रख लिया। कब तक चलेगा ये सती सवित्री वाला ड्रामा? वो पूछने लगा। क्या मतलब है आपकी बात का? मैं समझी नहीं। वो मुस्कुराते हुए बेहद मध्यम आवाज़ में बोली थी। पहले शेर को लगा कि वो उससे नाराज़ है, इसीलिए ये सब हरकतें कर रही है, लेकिन कल रात जब शेर ने उसे अपने करीब खींचा तो वो बिना मज़ाहमत के उसके पास आ गई, जिसका मतलब था कि वो उससे नाराज़ हरगिज़ नहीं है। तो फिर ये सारे ड्रामे क्यों कर रही है? सुबह सुबह अच्छी बीवियों की तरह उठकर उसके लिए चाय नाश्ता बनाना, उसके कपड़े इस्त्री करना, जूते पॉलिश करना, उसके घर आने से पहले उसके सारे काम निपटाना, आते ही उसे पानी देना। और कल तो हद ही पार कर गई। वो बेड पर लेटा तो वो उसके पैर दबाने लगी। शेर को पहले तो ये सब कुछ अजीब ही लग रहा था और शुरू में उसे इन सब हरकतों से मज़ा भी आ रहा था, लेकिन अब वो उकता गया था। उसे तो अपनी शरारती बीवी ही पसंद थी। ऐसी सती सवित्री, हद दर्जे जिम्मेदार, नेक परवीन बीवी उससे हजम नहीं हो रही थी। मेरा मतलब बहुत साफ है लाली, ये ड्रामा जो तुम कर रही हो ये मज़ीद कितने दिन चलेगा? ख़त्म करो ये सब कुछ, मैं तंग आ गया हूँ। एक तो काम की इतनी ज़्यादा टेंशन है और घर में तुम्हारी टेंशन, सर दुखने लगा है मेरा। वो बेड पर लेटा तो अगले ही लम्हे वो उसका सर दबाने लगी। हाय हाय, मेरे मियाँ के सर में दर्द है और मैं कितनी नाफरमान बीवी हूँ। ज़रा एहसास नहीं मुझे मेरे मियाँ इतने ज़्यादा बीमार हैं और मैं यहाँ ऐश कर रही हूँ। लानत है मुझ पर। वो उसका सर दबाते हुए खुद को डांट रही थी। शेर ने एक नज़र उसे घूर कर देखा, जबकि उसकी उंगलियों का लम्स अपने बालों में महसूस करके उसे सुकून मिला था। तुम मेरे सर में उंगलियां चलाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसकी गोद में सर रखते हुए बोला तो लाली मुस्कुराई। ये ड्रामा नहीं, आपकी खिदमत है और मैं अच्छी बीवियों की तरह आपकी खिदमत कर रही हूँ ताकि मुझे जन्नत मिले। वो बेहद नरमी से मुस्कुराते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसका सर दबा रही थी। ये न्यू थ्योरी कहाँ से सीखी है? तुम्हें किसने कहा है कि ये सारी हरकतें करने से जन्नत मिलती है? अब वो दिलचस्पी से उसकी बातें सुनने लगा। अम्मी ने कहा। वो कहती हैं अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं बल्कि एक बड़ी औरत, एक शादीशुदा लड़की हूँ। अब मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। आगे पीछे हर तरफ मुंह मारने से बेहतर है कि जब शौहर घर आए उसकी खिदमत करूँ, उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखूँ। जो चीज़ उसे बुरी लगे वो हरगिज़ न करूँ। तभी मैं एक अच्छी बीवी बनूंगी। मैंने टीवी देखना छोड़ दिया, फ़ोन यूज़ करना छोड़ दिया, यहाँ तक कि नॉवल पढ़ना भी छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ आपकी खिदमत किया करूँगी और अपनी जिम्मेदारियाँ निभाऊंगी, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ और अब मुझे अच्छे वाले काम करने चाहिए, ना कि छोटे बच्चों वाले। वो मुँह बनाते हुए बोली। यकीनन ये सब कुछ वो अपनी मर्जी से तो हरगिज़ नहीं कर रही थी। तो तुम्हें ये सब कुछ ताई अम्मी ने करने के लिए कहा है? वो बात की तह तक पहुंचते हुए बोला तो उसने ज़ोरों शोर से हाँ में सर हिलाया। मैं आपके पैर दबाऊं? आपके पैरों में दर्द हो गया होगा ना? काफ़ी थके हुए लग रहे हैं। वो एक बार फिर से बोली तो शेर सोचों से बाहर निकलते हुए उसे देखने लगा। मैं एक बात कहूँ? आप मुझसे इजाज़त ना मांगे, ये रूल के खिलाफ है। मैं आपसे इजाज़त मांगा करूँगी। शौहर इजाज़त मांगते अच्छे थोड़ी लगते हैं। ये तो बीवी का फ़र्ज़ होता है कि वो हर बात अपने शौहर से पूछ के करे। उसके कहने पर वो उसकी बात काटते हुए बोला। मतलब कि मैं जो कहता हूँ वो बिना तुमसे इजाज़त मांगे कह सकता हूँ। वो उसके दोनों हाथ थामते हुए अब रिलैक्स अंदाज में उसकी गोद में सर रखकर उसका चेहरा अपनी नज़रों में फोकस किए हुए बोला। हाँ कहें, क्या कहना चाहते हैं? वो अपने हाथ से उसका चेहरा थामते हुए उसके माथे पर अपना माथा टच करती मुस्कुराई
تو شیر کو بھی اس کی یہ معصومیت، یہ ادا بہت بھائی تھی۔ تم پر یہ ستی سوتری والا کیریکٹر بالکل سوٹ نہیں کر رہا۔ لالی تو اپنے دبنگ انداز میں ہی پیاری لگتی ہے۔ تم کبھی ایک اچھی بیوی نہیں بن سکتی۔ صاف لگ رہا ہے یہ تم ڈرامے کر رہی ہو۔ باہر نکلو اس کردار سے، یہ تم پر سوٹ نہیں کر رہا۔ مجھے تو میری گندی والی نالائق بیوی پسند ہے، وہ جو بیڈ پر پیر پھیلا کر رکھتی ہے، وہ جو ایک جوتا صوفے پر دوسرا زمین پہ رکھتی ہے، وہ جو دوپٹہ اور پاجامہ الماری میں کرتا بیڈ پہ رکھ کر بھول جاتی ہے، وہ جس کے ناول سرانے کے نیچے سے ملتے ہیں، وہ جو فون پر کچھ دیکھتے دیکھتے سو جاتی ہے، وہ جو شوہر کی خدمت نہیں کرتی بلکہ اس پر حکومت کرتی ہے، وہ جو رات کے 2 بجے تک ٹی وی لگا کے اپنے شوہر کی نیند حرام کرتی ہے، وہ جو چپس کھا کے پیکٹ بیڈ کے نیچے پھینک دیتی ہے، وہ جس کا شوہر آنے کے بعد اسے پورے گھر میں ڈھونڈتا ہے۔ میری لالی پہ وہی والا کردار پیارا لگتا ہے۔ یہ اچھی بیوی والا کردار میری لالی پہ بالکل سوٹ نہیں کرتا، اسی لیے باہر نکلو اس کردار سے، میں اپنی لالی کو مس کر رہا ہوں۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے چہرے کو چومتے ہوئے بولا تو لالی مسکرائی۔ میں تو ویسے ہی رہنا چاہتی ہوں، لیکن امی، اس نے منہ بنایا۔ امی کو بتا دو کہ میرے شوہر کو اتنی ذمہ دار نیک پروین بیوی ہضم نہیں ہوتی، اسے پرانی وہی بیوی چاہیے۔ یہ اچھی بیوی اسے بالکل پسند نہیں ہے۔ اپنا سر اس کی گود سے ہٹاتا تکیے پر رکھ کر وہ اگلے ہی لمحے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، میں امی کو بتا دوں گی، ویسے بھی ایک ہفتے سے پتہ نہیں مجھے کیا سے کیا بنا دیا ہے، مجھے خود بھی بالکل اچھا نہیں لگتا ایسے نیک پروین بن کر رہنا۔ بس اب میں پرانی والی لالی ہوں۔ اور یہ آپ نے ٹی پنک شرٹ کیوں پہنی ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ مجھے کلر بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ وہ اس کی شرٹ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تم نے ہی صبح دی تھی، شیر نے یاد دلایا۔ ہاں تو میں نے تو اچھی بیوی بن کر دی تھی نا، آپ کو کیا ضرورت تھی اچھا شوہر بن کر لینے کی؟ وہ تو سنیہا نے ایک بار کہہ دیا تھا کہ یہ کلر بہت ڈیسنٹ ہے، اور میں خود آج کل بہت ڈیسنٹ بنی ہوئی تھی تو آپ کو پکڑا دی، آپ کو کیا ضرورت تھی پہننے کی؟ چلیں ٹھیک ہے، میں دوسری نکال کے دیتی ہوں۔ وہ اس کے قریب سے اٹھنے ہی والی تھی کہ شیر نے اگلے ہی لمحے اسے کھینچ کر واپس اپنے قریب کر لیا، جبکہ دوسری ہاتھ سے اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف پھینک دی۔ اللہ جی، پرانا شوہر بننے کے لیے کہا تھا، عمران ہاشمی نہیں۔ اس کے کھینچنے پر پیچھے ہٹتے ہوئے وہ بولی، لیکن وہ تو جیسے اس کی سن ہی نہیں رہا تھا۔ ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے بے حد قریب کر گیا۔ اب جیسا بھی ہوں برداشت کرو، اس نے مسکراتے ہوئے اس کی ناک سے اپنی ناک ٹچ کی، اور جو ہی اس کے قریب ہونے لگا تو لالی بولی، خبردار جو آپ میرے قریب آئے تو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ پہلے مجھے باہر لے کر چلیں کہیں گھمانے کے لیے، گھر میں بور ہو گئی ہوں۔ اس کا ارادہ لانگ ڈرائیو پر جانے کا تھا۔ یار اس وقت نہیں، میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں، وہ محبت سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ تو میں کیا کروں؟ مجھے جانا ہے جانا ہے جانا ہے۔ ایک ہفتے سے امی نے مجھے سولی پہ لٹکا رکھا ہے، اور اب آپ نخرے دکھا رہے ہیں۔ جلدی سے مجھے باہر لے کر چلیں شیرو، ورنہ اس کی ورنہ پر اٹکنے پر وہ پھر شیر ہوا، ورنہ میں اچھی والی بیوی بن جاؤں گی۔ اس نے معصوم سی دھمکی دی جس پر شیر کا کہا بلند ہوا۔ نہیں میری جان، اللہ کا واسطہ ہے، اب تم اچھی والی بھی مت بننا، کیونکہ مجھے اچھی والی بیوی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ اٹھو، شرٹ نکال کر دو، تمہیں گھمانے لے کے چلتا ہوں، واپس آ کر میں اپنی گندی والی بیوی کا علاج کروں گا۔ وہ بے حد محبت سے اسے چھوتا بیڈ سے اٹھا تھا، جبکہ اس کے مان جانے پر لالی خوشی خوشی اس کے لیے اپنی پسند کی شرٹ نکالنے لگی، جبکہ اس کے انداز پر مسکراتا اس کے شرٹ سے اس کے ہاتھ سے شرٹ لے کر پہنتا اسے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔ لالی نے قریب آتے ہوئے مسکرا کر اس کی شرٹ کے بٹن بند کیے۔ اس دوران شیر اپنی جسارتوں میں بزی تھا۔ دیکھو، اللہ کا واسطہ ہے، پلیز مجھے جانے دو، اگر لیٹ ہو گئی تو میرے پاپا مر جائیں گے، میرے پاپا ہارٹ پیشنٹ ہیں،
कोई भी झटका उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। यूनिवर्सिटी से निकलते ही उन्हें फ़ोन करके बता चुकी हूँ कि मैं घर आ रही हूँ। अगर मैं लेट हो गई तो न जाने क्या होगा। प्लीज़ समझने की कोशिश करो। आज मुझे देखने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। मेरा रिश्ता जोड़ने से पहले टूट जाएगा। अक्सा सामने बैठी मुसलसल रोए जा रही थी, जबकि ना तो आलिम को उस पर तरस आ रहा था और ना ही तुराब को। लड़की, हमने कहा कि हम ये ड्रामे देखने नहीं आई। जल्दी से बताओ कि तुमने दानैन के लिए झूठ क्यों बोला? किसके कहने पे झूठ बोला था तुमने? अपनी सहेली पर ऐसा इल्ज़ाम लगाते तुम्हें शर्म न आई? कितना एतबार करती थी वो तुम पे, और तुमने ही उसे धोखा दिया। कैसी दोस्त हो तुम? तुम जैसी दोस्त से तो दुश्मन बेहतर होते हैं। बताओ ये सब कुछ किसके कहने पर किया, वरना आज किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। तुराब बेहद गुस्से से उसे देखते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं तुम लोगों को सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी जाने दो। हमें सिर्फ उसका नाम जानना है, और ये रोने धोने का ड्रामा बंद करो। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा रिश्ता टूटता है या जुड़ता है। हमें बस ये जानना है कि तुमने दानैन पर झूठा और घटिया इल्ज़ाम क्यों लगाया, क्यों उसे पल पल की अजियत सहने पर मजबूर कर दिया था। क्या तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? अपनी ही सहेली के दामन पर कीचड़ उछालते हुए, अपनी ही सहेली का नाम किसी शख्स के साथ जोड़ते हुए, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए। क्या तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं आया कि वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है? आलिम के कहने की देर थी कि वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अगर मैं ऐसा ना करती तो मेरे बाबा का ऑपरेशन कभी भी नहीं होता। मुझे मेरे बाबा के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे, और मैं दानैन के खिलाफ गवाही ना देती तो अपने बाप को खो देती। मुझे सहेली से ज़्यादा ज़रूरी बाप को बचाना लगा। खून तो खून होता है ना, इसीलिए खून के लिए दोस्ती कुर्बान कर डाली। लेकिन मुझे यकीन था कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, आप उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। उसके अल्फाज थे या चुभता हुआ तीर। अगर ये लड़की जान जाती कि आलिम ने उसके साथ क्या सलूक किया था, ये अल्फाज कभी ना कहती। आपने जब 3 बार मुझसे मिलने की कोशिश की तो मैं जानती थी कि आप यही पूछना चाहते हैं कि दानैन बेगुनाह है, लेकिन मैं आपसे दूर ही रही। अगर मैं आपसे मिलती तो शायद मैं कुछ भी छुपा ना पाती। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर थी, मुझे मेरे बाबा की जान बचानी थी। मैं जानती हूँ वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं बहुत बदनसीब हूँ। मैंने अपनी सहेली की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। वो हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो रही थी। अक्सा, रोना बंद करो। हमें बस ये बताओ कि वो कौन है जिसने तुम्हें तुम्हारे बाबा के लिए पैसे दिए, जिसने तुमसे ये काम करवाया। उसका नाम बताओ। बताओ वो कैसा दिखता है। तुराब उसके रोने से अच्छा खासा डिस्टर्ब हो चुका था। आलिम कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, और अक्सा काम की बात करने की बजाय अपनी ही बोले जा रही थी, इसीलिए उसे बीच में टोकना पड़ा। मैं नहीं जानती उसको, मेरी सिर्फ फ़ोन पर बात हुई थी। मुझे बस इतना पता है कि वो बाहर का नंबर था, यहाँ का नहीं था। वो कोई आदमी था, उसने मुझे मेरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र किए थे। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती। क्या तुमने उस आदमी से उसका नाम भी नहीं पूछा? क्या तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि कोई आदमी तुम्हें इस तरह की ऑफ़र दे रहा है और तुमने फ़ौरन कबूल कर ली? एक बार जानने की कोशिश नहीं की कि वो आदमी कौन है और ऐसा क्यों करना चाहता है? तुराब का गुस्से से बुरा हाल था। नहीं, मैंने पूछा था उससे कि वो कौन है और ऐसा क्यों करना चाहता है, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने काम से काम रखूं। यही मेरे लिए बेहतर होगा। अगर मैं अपने बाबा की जान बचाना चाहती हूँ तो खामोशी से वो करूँ जो वो कह रहा है। वो जल्दी से बोली, मतलब उस शख्स ने तुम्हें अपना नाम भी नहीं बताया? नहीं, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, बस मेरे बैंक अकाउंट में पैसे भेजे और कहा कि ये काम कर दो तो बैंक में डिटेल होगी, और जिस नंबर से तुम्हें फ़ोन आया था वो नंबर दिखाओ। तुराब ने उससे फ़ोन मांगा। फ़ोन तो मुझे आया था, लेकिन उस पर कोई नंबर नहीं लिखा था, बल्कि प्राइवेट कॉन्टैक्ट लिखा था। वो अपना मोबाइल उसके हवाले करते हुए बोली, कोई बात नहीं, हम डिटेल निकलवा लेंगे, कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। वो उसके मोबाइल से सिम निकालता आलिम के हवाले कर चुका था। आलिम, मैं इसे इसके घर छोड़ के आता हूँ।
پھر اس نمبر کی ڈیٹیل نکلواتے ہیں۔ تراب اسے دیکھتے ہوئے بولا تو عالم نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ تراب اقصیٰ کو بحفاظت گھر واپس چھوڑنے جا رہا تھا، جبکہ عالم نے ایک نظر اس سم پر ڈالی تھی جو شاید اس کی نین کی بے گناہی کا ثبوت تھی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تیری شادی ہو رہی ہے؟ وہ اس کے آفس میں گھستا اس کی چلتی میٹنگ کی پرواہ کیے بغیر اس کے سر پہ سوار ہوا، جبکہ وہاں موجود سب لوگ ہنسنے لگے تھے۔ اس کے آنے کا سٹائل یہی تھا اور سبھی جانتے تھے۔ پیارے پیارے ڈاکٹرز، اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں ذرا اس بے غیرت سے بات کر سکتا ہوں؟ اس نے سامنے موجود سارے ڈاکٹرز کو کہا تو سب ہاں میں سر ہلاتے اگلے ہی لمحے اٹھ کر باہر نکل چکے تھے۔ یار، میں ایک بہت ضروری کیس ڈسکس کر رہا تھا، زاہد نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ تیری شادی ہو رہی ہے، کھوتے آدمی، بتایا کیوں نہیں مجھے؟ زیار غصے سے اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ او ہیلو مسٹر، خود تو دو دو کر کے بیٹھا ہے تو، میری ایک بھی ہضم نہیں ہو رہی۔ زاہد اپنا کالر چھڑوا کر ٹیبل پر بیٹھ چکا تھا۔ واہ بیٹا، کھوتا ابھی گھوڑی چڑھا نہیں کہ نخرے پہلے ہی شروع ہو گئے۔ کس کی قسمت پوٹ رہی ہے، نام بتا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں جب ساتھ ہوتے تھے بھول جاتے تھے کہ کرسی بیٹھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ارے یار، کوئی صنم ہے، میں نے ابھی دیکھا نہیں، لیکن کیا؟ جلدی بول، اس طرح سے بات ادھوری مت چھوڑ، ایک دن تیری بات ادھوری رہ جائے گی اور تو اوپر پہنچ جائے گا۔ ارے بتا تو رہا ہوں جانو، جلدی کس چیز کی ہے؟ وہ مزید اترایا۔ لڑکی کا نام صنم حیدر شاہ ہے اور اس کا تعلق تمہارے گاؤں سے ہے۔ سب سے خاص بات، تیرے دشمنوں کی بیٹی ہے۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اس نے کہا لگایا، کیا مطلب؟ تو حیدر شاہ کی بیٹی سے شادی کر رہا ہے؟ زیار کو جھٹکا ہی تو لگا تھا۔ بس یار میری جان، تیرے ایکسپریشنز، یہی تو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ ہاں یار، وہ حیدر شاہ کی بیٹی، تم لوگوں کا تو کنیکشن ہے نا، رشتے میں تمہاری کزن لگتی ہے شاید، اس حساب سے تو میرا سالہ بننے جا رہا ہے۔ اور ایک بات کان کھول کے سن لے، مجھے اس چیز کے بارے میں بالکل بھی کوئی انفارمیشن نہیں تھی۔ حیدر شاہ اور بابا کی ملاقات کسی پارٹی پہ ہوئی تھی، وہیں پر دوستی ہو گئی، بات شادی تک آ پہنچی۔ بابا نے دوستی بڑھانے کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ مجھے تو خود کل پتہ چلا ہے جب اماں جا کر لڑکی بھی پسند کر کے آئیں۔ بس پھر میں نے ایک فرما بردار بیٹے کی طرح سر جھکا لیا۔ مشرقی لڑکا ہوں یار، وہ شرمانے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ ہائے کتنا بے غیرت لگ رہا ہے، مبارک ہو بھائی، تجھے بھی دلہا بننے کا شرف حاصل ہونے جا رہا ہے۔ وہ اسے گلے لگاتے ہوئے بولا۔ اچھا سن، یہ گھوڑے والا سین نہیں کرنا، کھوتا گھوڑے پر بیٹھ کر کتنا عجیب لگے گا۔ زیار نے اسے مفت مشورہ دیا تھا۔ اچھا، اسی لیے تو دونوں شادیوں پر تو گھوڑے پر نہیں بیٹھا؟ زاہد نے لمحے میں ہی بدلہ لے لیا تھا، جس پر زیار نے مسکرا کر اس کے کندھے پہ مکہ مارا۔ اچھا بتاؤ، بریرہ کیسی ہے؟ اس کا پیر کچھ بہتر ہوا؟ ویسے یہ کون سے عقل مند ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا پیر ٹوٹ گیا ہے؟ میں نے اس کی رپورٹ چیک کی تھی، اس کا پیر بالکل ٹھیک ہے، ذرا سی موچ آئی ہے بس۔ وہ زیار کے لیے چائے کا آرڈر دیتے ہوئے اسے بتانے لگا تو زیار مسکرا دیا۔ پتا ہے یار، آج کل اسے اٹینشن کم مل رہی تھی تو سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ڈرامہ کرنے لگی، اور میری بیوی کو دیکھ، محترمہ کی خدمت میں ایسے لگ گئی ہے جیسے مرتے مرتے بچی ہو۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے پازیب کو لے کر کچھ عرصے کے لیے دنیا سے روح پوش ہو جاؤں، اس کی ٹھیک سے عقل ٹھکانے لگاؤں، اسے صحیح غلط سمجھاؤں، اور جب اسے واپس لے کے آؤں تب اس کی عقل اتنی ٹھکانے آ جائے کہ اسے بریرہ کے ڈرامے سمجھ میں آنے لگے۔ لیکن نہیں، اسے کبھی بھی کچھ سمجھ نہیں آنا۔ اللہ اتنی بیوقوف بیوی بھی کسی کو نہ دے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولا تو زاہد نے کہا لگایا، میرے یار، تو نے کسی حال میں خوش نہیں ہونا۔ پہلے عقل مند بیوی ملی تو وہ تیری برداشت سے باہر ہے، اب کم عقل بیوی ملی تو وہ بھی تجھ سے ہضم نہیں ہو رہی۔ تو ایسا کیوں نہیں کرتا، بریرہ سے تھوڑی سی عقل لے کے پازیب میں ڈال دے، تیرا بھی کام بن جائے گا۔ اور ابھی وہ بول ہی رہا تھا جب زیار نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔
بریرہ سے عقل لینے سے بہتر ہے کہ وہ بے وقوف ہی رہے۔ اس کے کہنے پر زاہد ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ یار، تیرے ان بیویوں والے قصے سے میں سوچ رہا ہوں پتہ نہیں میری بیوی کیسی ہوگی۔ صنم حیدر شاہ، اللہ کرے وہ ایک نارمل انسان ہو جو مجھ جیسے نارمل انسان کو سمجھ سکے۔ اس کی دعا پر زیار نے کہا لگایا۔ ابے تو دانت مت نکال، آمین بول۔ زاہد نے فوراً اس کے کندھے پہ مکہ مارتے ہوئے زبردستی آمین بلوایا۔ بہت ہی تیز آدمی ہے وہ عالم۔ وہ لندن کے کسی پی سی او سے فون کرتا رہا ہے اور ہم اس کی انفارمیشن نہیں نکلوا سکتے۔ میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے، ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو جائے، لیکن چانسز کم ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں یونیورسٹی کے پرنسپل کو پکڑنا چاہیے، پتہ تو چلے کہ اس نے یہ جھوٹ کیوں بلوایا اتنے سارے اسٹوڈنٹ سے۔ چل یونیورسٹی چلتے ہیں، وہاں یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور پتہ چل جائے گا۔ تراب نے یقین سے کہا۔ ٹھیک ہے، وہیں چل کر دیکھ لیتے ہیں، یہ آدمی بہت چلاک ہے، ہم اتنی آسانی سے اس تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ اس نے کتنی آسانی سے لندن سے ساری انفارمیشن ختم کروا دی۔ یقیناً یونی میں بھی کوئی نہ کوئی انتظام کر رکھا ہوگا۔ عالم نے پریشانی سے کہا۔ یہ تو ظاہری سی بات ہے، لیکن ہمیں چل کر دیکھنا تو چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے۔ اگر نہیں تو پھر بریرہ بیگم ہے نا، وہ بھی تو محترمہ کچھ نہ کچھ اگلے گی۔ وہ یہ نہ سوچے بیٹھی ہو کہ ہم اسے اتنی آسانی سے چھوڑ دیں گے۔ یہ قصہ شروع تو اسی نے کیا ہے، اور بریرہ روحان کے بھی کافی قریب تھی۔ اس سارے قصے کے بارے میں وہ جانتی تھی۔ یونیورسٹی چلو، اگر وہاں سے کچھ بھی پتہ نہ چلا تو گاؤں واپس جائیں گے اس بریرہ کے پاس، وہاں سے کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا۔ باقی روحان کی حالت بھی اب کافی بہتر ہے، ڈاکٹرز اچھی امیدیں دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے اسے جلد ہی ہوش آ جائے، پھر تو سچ اپنے آپ سامنے آ جائے گا۔ تراب نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پہلے یونی چلتے ہیں، اگر وہاں سے کچھ بھی پتہ نہ چلا تو پھر اگلا ٹارگٹ بریرہ ہوگی۔ زیار آسانی سے ہمیں بریرہ کے پاس نہیں جانے دے گا۔ اسی نمبر پر دوبارہ فون کر کے ہم بریرہ کو الگ سے بلوائیں گے۔ اگر خود اپنی مرضی سے سب کچھ بتاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے کھیل کو بھی سامنے لے آئیں گے۔ آخر پتہ تو چلے کہ کون ہے جو روحان کو مروانا چاہتا ہے۔ پولیس کو خبر ملی ہے راہیل امریکہ میں ڈرگز بیچتے ہوئے پکڑا گیا ہے، اور کچھ ہی دن میں اسے وہاں سے ڈی پورٹ کر دیا جائے گا، اور یہاں آتے ہی ہمارے ہاتھ وہ لگ جائے گا۔ عالم اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، کیونکہ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ روحان کو جان سے مارنے کی کوشش راہیل نے ہی کی ہے، اور راہیل کو ہم اتنی آسانی سے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ اپنے کیے کا پھل تو کاٹنا ہوگا۔ راہیل کا تو کچھ نہ کچھ پتہ چل ہی جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دانین کو پھنسانے کی کوشش کیوں کی گئی؟ نہ جانے وہ کس سازش کا حصہ ہے یا صرف اپنے نام کی وجہ سے شکار ہوئی ہے۔ بریرہ نے اس کا نام کیوں لیا؟ اور بریرہ کے بعد یونیورسٹی پرنسپل، اسٹوڈنٹس، اقصیٰ، عمر، ہر کسی نے دانین کا نام لیا، تو مطلب صاف تھا کہ دانین کو پھنسانا ہی وجہ تھی۔ یا تو کسی نے دانین کو پھنسانے کے لیے کیا ہے، یا پھر کسی اور کو بچانے کے لیے دانین کا نام لیا ہے۔ یا تو کوئی دانین کا دشمن ہے، یا پھر دانین کو صرف ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ کوئی دانین کا دشمن ہو سکتا ہے بھلا؟ دانین جیسی لڑکی سے کسی کی کیا دشمنی ہوگی؟ وہ جتنا سوچتے تھے اتنا ہی الجھتے جا رہے تھے۔ اب ان لوگوں کا ارادہ یونیورسٹی جانے کا تھا جہاں سے انہیں پتہ چلے گا کہ آخر پرنسپل نے جھوٹ کیوں بولا۔ اب پیر کیسا ہے تمہارا؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ ٹوٹ گیا ہے میرا پیر، بھلا کیسا ہو سکتا ہے ٹوٹا ہوا پیر؟ اپنے پیر پر چل تک نہیں پا رہی میں۔ بہرحال شکر ہے آپ کو بھی پوچھنے کی فرصت ملی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کافی بدتمیزی سے بولی۔ اچھا، لگتا ہے بہت زیادہ ہی ٹوٹ گیا ہے۔ وہ فائل اس کی طرف پھینکتے ہوئے بولا، جبکہ کسی خوف کے زیر اثر بریرہ نے فوراً ہی فائل اٹھا لی تھی جس میں ایک ایکس رے رپورٹ تھی۔ آج زاہد کے پاس گیا تھا تو اس نے تمہاری رپورٹس دی تھی۔ تمہارا پیر ٹوٹا نہیں ہے، دوسرے ڈاکٹر نے جھوٹ بولا تھا۔ خیر تمہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے، تمہارے ہی کہنے پر تو جھوٹ بولا ہوگا۔
मगर अब तुम्हें यह मज़ीद ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं। अब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो, चल फिर भी सकती हो। वैसे क्यों किया था इतना ड्रामा, ये तो बताओ। कोई नया गेम खेल रही हो? इस बार किसका शिकार करने का इरादा है? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? सीने पे हाथ बांधते वो मुकम्मल संजीदगी से पूछ रहा था। जरूरी नहीं कि हर बात कोई साजिश या कोई गेम हो। यार, आप जानते हैं कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। और बस कर दो यार, कैसे कर लेती हो इतने ड्रामे? तुम मुझसे नहीं, अपने आप से मोहब्बत करती हो। बार बार अपनी इस मोहब्बत का ड्रामा मेरे सामने करना बंद कर दो बरीरा। मुझे इस झूठी मोहब्बत से कोई मतलब नहीं है। तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें यह लगता है कि पैर तुड़वा कर बेड पे बैठ जाने से मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नरमी जाग जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन जो तुम करने की कोशिश कर रही हो ना, वो भी मैं होने नहीं दूंगा। क्या करने की कोशिश कर रही हूं मैं? उसके सख्ती से कहने पर वो पूछने लगी। हादी को अपने करीब और पाजेब से दूर करने की कोशिश कर रही हो तुम 24 घंटे हादी को अपने पास चिपका के रखती हो। साफ नजर आता है तुम हादी के पास किसी को जाने नहीं देती, और ना ही हादी को इस कमरे से बाहर निकलने देती हो। क्या तुम इस सब की वजह वाज़ेह करना पसंद करोगी कि ऐसा क्यों कर रही हो? वो सवाल कर रहा था। हादी मेरा बेटा है और मैं किसी को भी वजाहत देना हरगिज़ पसंद नहीं करूंगी, आपको भी नहीं। मुझे नहीं पसंद कि आपकी दूसरी बीवी 24 घंटे मेरे बेटे के साथ चिपकी रहे। यहाँ तक कि मुझे मेरे बेटे के साथ वक्त गुजारने के लिए भी आपकी दूसरी बीवी की इजाज़त लेनी पड़ती है। हादी मेरा बेटा है और मैं नहीं चाहती कि वो पाजेब के साथ रहे। बस इसीलिए वो अपनी बात कहती खामोश हो गई। फिर भी शायद जानती थी कि ज़यार क्या कहने वाला है। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसके पास आया और उसके बिल्कुल सामने बैठ गया। कान खोल कर सुन लो, हादी तुम्हारा नहीं, मेरा बेटा है। तुम हादी को 6 बार मारने की कोशिश कर चुकी हो। जो औरत अपनी ही औलाद की जान लेना चाहे, वो कभी एक मां नहीं बन सकती। तुम हादी को पाजेब से सिर्फ इसलिए दूर कर रही हो क्योंकि वो उसके बहुत ज्यादा करीब आने लगा है, उसे अपनी मां समझने लगा है, और तुमसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन तुम उसे पाजेब से दूर नहीं करोगी, और ना ही मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी करने दूंगा। 3 माह बाद हादी 7 साल का हो जाएगा और फिर वो खुद फैसला करेगा कि वो किसके साथ रहना चाहता है। और यकीनन मेरा बेटा तुम्हारा साथ कभी कबूल नहीं करेगा। उसे माँ के रूप में पाजेब की ही जरूरत है। तुम अपने दिमाग से ये बात तो निकाल ही दो कि वो कभी भी तुम्हें अपनी माँ मानेगा। हादी मेरा बेटा है ज़यार, मैंने उसे जन्म दिया है। कोई भी पाजेब आकर मुझसे मेरा बेटा नहीं छीन सकती। हादी अब से मेरे पास रहेगा, मेरे साथ रहेगा, वरना क्या करोगी तुम? तलाक ले लोगी मुझसे? दूर कर दोगी मेरे बेटे को मुझसे? लेकिन कब तक? वो मेरा बेटा है, 3 माह बाद मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मुल्क के मुताबिक 7 साल का बच्चा ये फैसला करने का हक रखता है कि उसे किसके साथ रहना है। हादी यकीनन तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करेगा। उसके लहजे में यकीन था। वो तो वक्त बताएगा ज़यार शाह कि हादी किसके साथ रहना चाहता है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी जब अगले ही लम्हे हादी कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मामा, ये एरोप्लेन नहीं चल रहा मुझसे। वो उसके पास आता अपना खिलौना उसे देते हुए बोला, जबकि बरीरा बेहद मोहब्बत से हादी को बहलाने में मसरूफ हो चुकी थी। तो अब उसने ये तरीका निकाला है उसे हराने का। अब क्या चाहती हो? वो बेहद गुस्से से घूरते हुए पूछने लगा। या तो पाजेब को छोड़ दे या फिर मुझे और पाजेब को बराबर के हकूक दे, वरना मुझे तलाक दें और हादी को भूल जाए। हादी बेटा, मामा के साथ पेरिस चलोगे ना? मामा आपको इससे भी बड़ा एरोप्लेन लेकर देंगी जो आसमान में उड़ेगा। हम दोनों पेरिस भी तो एरोप्लेन में ही बैठ के जाएंगे। बादलों के बीच से हम बादलों को चीर के जाएंगे। चलोगे ना आप मामा के साथ? वो उसे अपनी गोद में बिठाए कामयाबी से अपनी चाल चल रही थी। ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं, याद रखना बरीरा। मैं अपने बेटे को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, और ना ही मैं तुम्हारी किसी साजिश को कामयाब होने दूंगा।
نہ تو پازیب مجھ سے دور جائے گی اور نہ ہی تم میری زندگی میں آؤ گی، اور نہ ہی ہادی کو تم مجھ سے دور کرواؤ گی۔ وہ ایک جھٹکے میں ہادی کو کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، وہ تو وقت بتائے گا زیار کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور کیا نہیں۔ اس کے چہرے پر ایک پر اسرار مسکراہٹ تھی۔ ہادی چلو روم میں، پازیب ماما آپ کا انتظار کر رہی ہیں، پھر شام کو ہم باہر ڈنر پر بھی جائیں گے۔ وہ اسے اٹھا کر باہر لے جانے لگا تو ہادی مچلنے لگا، نہیں جانا ان کے پاس، وہ گندی ہیں، انہوں نے بریرہ ماما کو دھکا دیا، ان کے پیر پہ چوٹ لگی، اب وہ بالکل بھی اچھی ماما نہیں ہے، وہ گندے کام کرتی ہیں، میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اور وہ سٹیپ مدر ہیں، اور سٹیپ مدر اچھی نہیں ہوتی، وہ مارتی ہیں، وہ بھی مجھے ماریں گی، میں نے نہیں جانا ان کے پاس، آئی ہیٹ ہر۔ اگلے ہی لمحے اس کی گود سے اترتا واپس بریرہ کے آنچل میں چھپ چکا تھا۔ بریرہ نے اسے اپنے سینے میں چھپاتے ہوئے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بچے کے دماغ میں زہر گھولنا شروع ہو چکی تھی، وہ آسانی سے اسے زیر کر رہی تھی۔ آپ نہیں چاہتے کہ ہادی آپ کے متعلق بھی ایسا سوچے تو ذرا میری ڈیل پر غور کیجیے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، زیار کا دل چاہا اس کا گلا دبا کر ایک بار ہی کہانی ختم کر ڈالے۔ شرم سے ڈوب مرو تم، ایک بچے کے دماغ میں یہ ساری باتیں ڈال رہی ہو بریرہ، اتنا بھی مت گرو کہ کبھی اٹھ بھی نہ پاؤ۔ کل بڑا ہو کر یہ تم سے سوال کرے گا، کیا اس کے سوالوں کے جواب دے پاؤ گی؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آپ پہلے میرے سوالوں کے جواب دیں، آپ کو میری ڈیل قبول ہے یا نہیں؟ ڈیل قبول نہ ہونے کی صورت میں میں ہادی کو لے کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی، اور مجھے ہادی سے کتنی محبت ہے یہ تو آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ وہ ہادی کے ماتھے کو چومتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی، جبکہ وہ اس کے موبائل پر مصروف اپنی ہی مستی میں مگن تھا۔ زیار نے شدت سے خواہش کی تھی کاش وہ اپنی ماں کی ان چال بازیوں کو سمجھ پاتا۔ کہنے کو تو اس عورت نے اسے جنم دیا تھا، لیکن وہ اس کا استعمال کر رہی تھی، اور اس کی گود میں پڑا معصوم بچہ اس بات کو بالکل بھی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ السلام علیکم زاہد ادا، کیسے ہیں آپ؟ میں نے زیار ادا کو بلایا تھا تاکہ میں ان کے ساتھ تصویر بنوانے جا سکوں، ایگزامز کی رجسٹریشن کے لیے تصویریں چاہیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، اسے بالکل پتہ نہیں تھا کہ یہاں زاہد آیا ہوگا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی زیار نے اسے فون کر کے کہا تھا کہ وہ یونی سے باہر نکل آئے، میں آ رہا ہوں، پھر چلتے ہیں تمہاری پاسپورٹ سائز تصویر بنوانے کے لیے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ چلو اس کے ساتھ ساتھ سندس کا بھی فائدہ ہو جائے گا، لیکن اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں زاہد آیا ہوگا۔ پھر اس نے خود ہی سوچ لیا، بھلا زیار گاؤں سے اتنی جلدی کیسے آ سکتا ہے؟ بس گڑیا، آپ کے بھائی کا حکم تھا تو ہم بھاگے بھاگے چلے آئے۔ چلو اب جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں فوراً لے کر چلتا ہوں تصویریں بنوانے کے لیے، اور پھر واپسی پر زبردستی آئس کریم کھلائیں گے۔ وہ اسے خوش کرتے ہوئے بولا تو سنیہا نے مسکراتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ ایک منٹ، میری سہیلی بھی آ رہی ہے۔ اس کے کہنے پہ وہ رک گیا۔ اچھا جلدی سے بلا کر لاؤ اپنی سہیلی کو۔ ویسے تمہاری سہیلی ساتھ ہے تو پھر تو میرا خرچہ زیادہ ہو جائے گا یار، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ آج صبح ایک پیشنٹ کی جیب لوٹی تھی، وہ بے حد شرارتی انداز میں کہتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا، جبکہ یقیناً یہ خرچے والی بات کسی نے پیچھے سے سن لی تھی۔ حد ہوتی ہے کنجوسی کی بھی، میں کون سا مرے جا رہی ہوں ان کے پیسوں کی آئس کریم کھانے کے لیے؟ سندس نے غصے سے منہ بنایا۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ایک کالی چادر میں لڑکی بیٹھی تھی۔ اس نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس نے امی سے اجازت لی تھی کہ کیا وہ اپنی سہیلی کے بھائی کے ساتھ جائے، مشکل سے ہی لیکن اسے اجازت مل گئی تھی، کیونکہ عالم اور تراب بزی تھے۔ اپنی سہیلی کا تعارف کرواؤ۔ زاہد ایک نظر پیچھے بیٹھی سرخ چہرہ لیے غصے سے اپنے ناخن توڑتی لڑکی کو دیکھتا ہوا بولا، جو اسے کچھ عجیب اور دلچسپ لگی تھی۔ سنیہا کی ایسی غصیلی لڑکی کے ساتھ دوستی اسے کافی عجیب لگ رہا تھا، اسی لیے اس نے پوچھا، اور ویسے بھی کار میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، اس کا نام مس حیدر شاہ۔ میں انجان لوگوں کو اپنا نام نہیں بتاتی،
आप मुझे मिस हैदर शाह कह सकते हैं। इससे पहले कि स्नेहा उसे नाम बताती वो फौरन बोल उठी। जाहिद को उसका ये रूखा सा अंदाज बिल्कुल अच्छा न लगा था। एक तो उसे शुरू से ही मुंह बनाए रखे वाले खड़ूस किस्म के इंसान बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो खुद जिंदगी खुलकर जीने का आदी था। उसे इस तरह की तबीयत के लोग कम ही पसंद आते थे। मिस हैदर शाह, जरूरी नहीं कि हर कोई अनजान हो सकता है मैं आपसे वाकिफ हूँ, आपको जानता हूँ। आप अपना नाम नहीं बता सकती। यकीनन हैदर शाह आपके वालिद का नाम होगा और उनका ताल्लुक शाह हवेली से होगा। ये हैदर शाह वजाहत शाह के बेटे तो नहीं? उसके सवाल पर वो चौंक गई थी। आपको कैसे पता? उसने हैरानगी से कहा। मुझे तो और भी बहुत कुछ पता है। उसने मुस्कुराते हुए अपना फोन निकालकर अपने घर फोन किया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अब मैं कोई जिद नहीं करूंगा। आप जब चाहें जहां चाहें मेरी शादी कर सकती हैं। बल्कि मैं तो फोन पर ही निकाह के लिए राजी हो गया हूं। अब लड़की देखने की भी जिद बिल्कुल नहीं करूंगा। आप मेरी तरफ से मुकम्मल हाँ समझें। वो सामने लगे मिरर पर पीछे बैठी सुंदस को अपनी नजरों के हसार में लिए हुए बोला। सुंदस को यह आदमी किसी ठरकी से कम न लगा। उसके बारे में स्नेहा ने एक दो बार जिक्र किया था। उसने कहा था कहने को तो उसके 3 भाई हैं, लेकिन जाहिद भी सगे भाइयों से बढ़कर है। वो भी उसका सगी बहनों की तरह ख्याल रखता है। जबकि उसे तो जाहिद को देखकर ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई थी, बल्कि उल्टा ये तो उसे किसी भी किस्म का ठरकी और नजरबाज शख्स लग रहा था। अम्मी उसे बेशुमार दुआएं देती खुशी से फूले नहीं समा रही थी। पिछले कुछ दिनों से उसने जिद बांध रखी थी कि उसे हर हाल में अपनी दुल्हन को देखना है, वरना वो ये शादी ही नहीं करेगा। ये शादी वाले दिन ही घर से भाग जाएगा। उसकी धमकियों से कोई डरने वाला तो था नहीं, इसीलिए किसी ने भी उसकी धमकियों पर कान नहीं धरे। वो खुद ही मंगनी के बाद अपनी मुलाकातों का इंतजाम करने वाला था, लेकिन यहाँ अपने आप ही उसका दीदार हो गया। अम्मी की तरफ से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक सनम की एक बहन भी थी और वो दोनों ही स्नेहा वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, लेकिन उसे यकीन था जिसे देखते ही उसका दिल बेतरतीब हुआ है वो सनम ही है। सनम को पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रखा था। जब दिल करता था तब आ जाती थी। ये जाहिद की अच्छी किस्मत थी कि आज उसके नसीब में सनम से मुलाकात लिखी थी, इसीलिए उसका यूनिवर्सिटी आना हुआ। सयार तो कह रहा था कि वो आ जाएगा, अगर वो बिजी है तो वो खुद ही दोपहर तक आकर स्नेहा को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन मसला ये था कि आज लास्ट डेट थी और वो रोज़ स्नेहा को टाल रहा था। बस अपने यार की मजबूरी को समझते हुए जाहिद ने उसकी बात मान ली थी। लेकिन अगर उसे पता होता कि यहाँ उसे सनम मिलने वाली है तो शायद सुबह ही यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर खड़ा होता। ऐसे कैसे प्रिंसिपल चला गया? तुम लोगों के यहाँ क्या आए दिन प्रिंसिपल्स बदलते रहते हैं? हमें सिर्फ मुश्ताक से बात करनी है, चाहे कहीं से भी ढूंढ के लाओ। तो राहब का गुस्से से बुरा हाल था। सुबह से हर तरफ से उन्हें नाउम्मीदी ही हो रही थी। कोई सी राहत नहीं आ रहा था। वो गुनाहगार तक नहीं पहुंच पा रहे थे। हम नहीं जानते, अचानक उन्हें कोई ज़रूरी काम पड़ गया तो वो हमें इन्फॉर्म करके चले गए। हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने इस तरह का कोई काम किया है या किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। अगर आप उन स्टूडेंट्स की निशानदेही कर सकते हैं तो हम उन स्टूडेंट्स को आपके सामने पेश कर देते हैं। सामने बैठी टीचर ने मसला सुलझाने की कोशिश की। मुझे उन सबके नाम नहीं याद, बहुत सारे लोग थे उस दिन, यहीं पर बुलाकर गवाही दी थी। आलिम पूरी तरह उलझ चुका था। आई एम सॉरी सर, इस तरह से तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, और वैसे भी हम इस तरह के किसी भी केस में उलझना नहीं चाहते। अगर कत्ल केस है तो हमें दूर ही रखें, हमारी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन का सवाल है। वो उससे माजरत करते हुए बोली। अब मोहतरमा बरीरा के पास ही चलना होगा, तो राहब ने गुस्से से कहा, जबकि आलिम के पास भी अब उठने के अलावा और कोई रास्ता ना था। सब सोचें उल्टी जा रही थीं। ये सब क्या हो रहा था? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। या तो वो आदमी सब कुछ पहले ही तैयार कर चुका था या अब उनके साथ खेल रहा था। उसकी गाड़ी रोकते ही वो तेजी से गाड़ी से उतरकर
जोर से दरवाज़ा बंद करती यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो गई। तुम्हारी सहेली ने क्या अंगारे चुबा रखे हैं? मैंने उसके लिए कितनी महंगी आइसक्रीम मंगवाई थी, दिल रखने के लिए खा लेती। बता देना उस नौटंकी को, बहुत मेहनत से कमाता हूँ मैं। मुझे अपने एक एक पैसे का ज़ाया होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस कर दे भाई, सिर्फ 80 रुपए वाली 2 आइसक्रीम्स थीं, वो मुंह बनाते हुए बोली, साथ ही हंसते हुए गाड़ी से निकलकर दरवाज़ा बंद किया। तुम्हें 80 थोड़े लगते हैं? मेरे 4 बच्चे 80 रुपए से चिज्जी खा सकते थे। वो गुस्सा हुआ। अच्छा सॉरी, ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं 80 रुपए। मुझे समझने में गलती हुई। वह गाड़ी से निकलते हुए हंसी थी जिस पर जाहिद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट खिल गई थी। जबकि यूनिवर्सिटी गेट से निकलते हुए किसी ने यह मंजर बहुत गुस्से से देखा था। उसकी माथे की रगें बाहर आने लगी। उसका यूं हंस हंस कर किसी से बात करना उसे आग ही तो लगा गया था। आलिम ने उसे रुकते हुए देखा तो उसकी नज़रों को देखते हुए बात को समझ गया। उसने तुराब के सीने पे हाथ रखते हुए उसके गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो जानता था अब ये नामुमकिन है। तुराब बेहद गुस्से से आगे बढ़ा। शायद वो हर किस्म का लिहाज भूल चुका था। वो ये भी भूल चुका था कि इस वक्त वो यूनिवर्सिटी के गेट पे खड़ा है। उसने गाड़ी से निकलते जाहिद के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा था। कौन है तू और स्नेहा के साथ क्यों था? क्या कहा था मैंने तुम्हें? तुम मुझे किसी भी लड़के के साथ बात करती या खड़ी नजर ना आओ। तो कौन है ये? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्यों आई हो इसके साथ? ना तो ये तुम्हारा भाई है और ना ही तुम्हारा फैमिली मेंबर। तो जल्दी से बताओ मुझे, तुम्हारा क्या लगता है? और किसकी इजाजत से तुम इसके साथ गई थी और कहाँ गई थी? मुंह बंद क्यों है? क्या कह रहा हूं मैं? जवाब दो मुझे। वो उसका मुंह पकड़े पूछ रहा था। कौन हो तुम और ये क्या हरकत है? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जाहिद के नाक से खून बह रहा था, लेकिन खुद से ज्यादा उसे इस वक्त स्नेहा की परवाह थी, जो उसकी दहशत से खौफजदा होकर कांप रही थी। पीछे हट, बीच में मत आना, ये मेरा और मेरी मनकूहा का मसला है। अपना डब्बा उठा और निकल यहाँ से। वो स्नेहा को छोड़ता उसकी गाड़ी की तरफ इशारा करता उसे धक्का देके बोला। मनकूहा? जाहिद को जैसे झटका लगा था और ऐसा ही एक झटका स्नेहा को भी लगा था। हाँ, मेरी मनकूहा है ये, मेरे निकाह में है। हो गई तसल्ली? चल निकल यहाँ से, इससे पहले कि तुझे तेरे डब्बे के साथ उठा के यहाँ से फेंक दूं। वो उसे वहां से निकाल रहा था जबकि आलिम शायद उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। 10 दिन पहले उसकी तस्वीर हैदर चाचू ने उसे दिखाई थी। शायद उसे सनम के लिए पसंद किया गया था। ये वही लड़का था। आलिम को 100% यकीन था कि ये वही है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? और भला स्नेहा को कैसे जानता है? वो यहाँ तुराब को किसी किस्म का मसला खड़ा नहीं करने देना चाहता था। वो चाहता था कि बाद में वो इस बारे में स्नेहा से बात कर ले, लेकिन नहीं। उसके दिमाग पर तो ये बात सवार हो चुकी थी कि स्नेहा किसी के साथ आई है, और यकीनन तुराब उस इंसान से वाकिफ नहीं था। वो हवेली के एक एक इंसान को बहुत अच्छे तरीके से जानता था और आलिम को अक्सर सबके बारे में बताता भी रहता था। जाहिद का कहीं कोई जिक्र नहीं था। शायद इसीलिए तुराब को भी गुस्सा चढ़ गया था। वो कोई शक्की मजाज या तंग दिमाग आदमी नहीं था। बस वो अपनी मनकूहा को किसी गैर मर्द के साथ कहीं पर भी क्यों जाने देता? फिलहाल तो उसे पता ही नहीं था कि अनम भी उसी के साथ आई है, वरना अब तक वो अनम की भी अच्छी खासी अकल ठिकाने लगा चुका होता। देखो, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। स्नेहा तुम्हारी मनकूहा कैसे हो सकती है? देख, मेरा दिमाग खराब मत कर। मैंने कहा कि दफा हो जा यहाँ से, तो दफा हो जा। अगर किसी से कुछ भी पूछना है तो इसकी माँ बाप से पूछ, सब पता चल जाएगा। लेकिन अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना जाया हो जाओगे। वो हर किस्म का अदबो लिहाज भूले बोल रहा था। जाहिद को उसका ये अंदाज बेहद बुरा लगा था। ये उसे काफी जिद्दी लड़का लग रहा था। स्नेहा के लिए तो वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं लगा था। उसने एक नजर स्नेहा को देखा, जिसकी शक्ल से साफ लग रहा था
کہ وہ نہ تو اس آدمی کو جانتی ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں اسے کبھی کچھ بتایا گیا ہے۔ اگر ان دونوں کا نکاح ہوا بھی ہے تو بھی سنیہا کی انجان نظریں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ اس آدمی سے اپنے تعلق کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی۔ دیکھو مسٹر، میں نہیں جانتا تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اگر وہ تمہاری منخواہ ہے بھی تو مجھے اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ زیار میرا دوست ہے، ابھی وہ یہاں نہیں ہے، اس لیے مجھے تمہاری بکواس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بس تم زیار شاہ کو بتا دینا کہ تم نہیں سنبھال سکتے تو تراب شاہ اپنی ذمہ داری لے جائے گا۔ اور ہاں، ایک اور پیغام اسے دے دینا، جلد آؤں گا اپنی بیوی کو لینے کے لیے۔ بہت ہو گئی ہے تم لوگوں کی من مانی، اب مزید نہیں۔ رخصتی کی تیاریاں کر لیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ لہجہ وارننگ دینے والا تھا، جبکہ اس کے ساتھ کھڑی سنیہا کا چہرہ زرد پڑنے لگا تھا ڈر سے۔ کل تک وہ اس آدمی کو جانتی تک نہیں تھی، آج اس کا شوہر بن کے سامنے آ رہا ہے۔ یقیناً اس دن وہ کاغذات نکاح کے تھے۔ سندس نے بالکل صحیح اندازہ لگایا تھا۔ زاہد کو بیچ میں بولنا غلط لگ رہا تھا۔ اگر سنیہا اس آدمی کے نکاح میں تھی تو وہ ان میں کسی بھی قسم کی غلط فہمی پیدا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ سنیہا اسے دیکھتی فیصلہ کر چکی تھی کہ بابا کو اس بارے میں ضرور بتائے گی۔ پہلے سندس کی وجہ سے وہ یہ بات چھپا گئی تھی کہ یہ نہ ہو کہ اس کے بھائی اسے یونی نہ آنے دیں، لیکن اب پانی سر کے اوپر سے جا رہا تھا۔ پہلے وہ اسے دور دور سے تنگ کر رہا تھا، لیکن آج جو کہہ رہا تھا وہ ماننا سنیہا کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس کی باتیں سن کر اس کا دماغ گھومنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے پیروں پر مزید ایک قدم بھی نہیں چل پائے گی۔ وہ غصے سے اس کی جانب دیکھتی وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن 2 قدم ہی اٹھا پائی تھی کہ اس کا سر بری طرح سے چکرا گیا اور اگلے ہی لمحے وہ زمین پر جا گری۔ تراب نے بھاگتے ہوئے اسے زمین سے اٹھایا تھا۔ اس کی تڑپ زاہد پر بہت کچھ ظاہر کر رہی تھی۔ زاہد نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو عالم نے اسے تھام لیا۔ ڈاکٹر زاہد، یہاں جو کچھ بھی ہوا یقیناً نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تراب کو آپ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن وہ بہت زیادہ جذباتی ہے خود سے جڑے رشتوں کو لے کر۔ وہ بہت زیادہ جذباتی پن کر جاتا ہے۔ میرے خیال میں اب آپ کو جانا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مزید آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بھی بدتمیزی کرے۔ عالم کا لہجہ سمجھانے والا تھا، جبکہ تراب اسے اٹھا کر اندر لے جا چکا تھا۔ زاہد نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ حقیقت یہی تھی کہ وہ اپنی وجہ سے سنیہا کا رشتہ خراب نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا تھا کہ وہ سنیہا کا شوہر ہے۔ یقیناً یہ حقیقت تھی، اور صرف منہ بولی بہن کہہ کر وہ ہاسٹل کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر ہونے کے ناطے اس نے عالم کو کچھ ضروری ہدایات دی تھیں۔ یقیناً وہ ذہنی جھٹکے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی زیار کو فون کر کے ساری کنڈیشن بتائی تھی۔ زیار اس وقت گاؤں میں تھا۔ سنیہا کی حالت کے بارے میں جان کر وہ فوراً ہی گاؤں سے نکل چکا تھا، لیکن یہ بات اس نے گھر میں کسی کو نہیں بتائی تھی، کیونکہ صفدر چاچو اور پاکیزہ چاچی پہلے ہی بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ ابھی تک ان کی طبیعت سنبھلی نہیں تھی کہ وہ انہیں کسی بھی قسم کی اور پریشانی میں ڈال پاتا۔ ہادی، آپ کہاں رہتے ہو؟ آپ کو ماما کی یاد نہیں آتی؟ وہ اس کے کمرے کے باہر سے گزر رہا تھا کہ پازیب نے بھاگتے ہوئے اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا۔ وہ ہادی کا کھینچا کھینچا سا انداز پہلے ہی محسوس کر چکی تھی۔ آج کل ہادی اس کے بالکل بھی قریب نہیں آتا تھا۔ اگر وہ بلاتی تو بھی چھوڑ کر چلا جاتا۔ چھوڑیں مجھے، آپ گندی ہیں، آپ اچھی نہیں ہیں۔ میری ماما اچھی ہیں، آپ سٹیپ مدر ہو، وہ بہت گندی ہوتی ہیں، سنڈریلا کی مدر کی طرح۔ آپ مجھے ڈانٹو گی اور بہت زیادہ مارو گی، میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ وہ اپنے معصومانہ الفاظ سے اس کا دل چیر کر رکھ چکا تھا۔ نہیں ہادی میری جان، کس نے بتایا ہے آپ کو یہ ساری گندی باتیں؟ ماما تو ایسی نہیں ہوتی، ماما تو ماما ہوتی ہیں۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہادی کا تو انداز کہہ رہا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں سمجھنا چاہتا۔ نہ جانے اس کے دماغ میں یہ ساری باتیں کس نے ڈالی تھی۔ نہیں ہو آپ ماما، آپ سٹیپ مدر ہو، نہیں آؤں گا میں آپ کے پاس، آپ گندی ہیں۔ وہ چلتے ہوئے اپنا آپ اس کی باہوں سے چھڑاتا نیچے بھاگ گیا تھا، جبکہ پازیب اس کے الفاظ کے زیر اثر ابھی کھڑی ہوئی تھی کہ اس کا سر بری طرح سے چکرا گیا۔
اگر لالی بر وقت اسے آ کر نہ تھامتی تو یقیناً وہ گر جاتی۔ تم ٹھیک ہو پازیب؟ تمہاری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، چہرہ دیکھو کیسے زرد پڑ گیا ہے۔ وہ اسے تھام کر کمرے کے اندر لائی اور بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی، نہیں، وہ ہادی کہہ رہا تھا۔ اس کے الفاظ یاد کرتے ہوئے وہ اپنے آنسو روک نہیں پائی تھی، بلکہ جملہ بھی مکمل نہ کر پائی۔ پچھلے 4 ماہ سے وہ اسے اپنی ماما کہتا تھا اور آج وہ اسے ستیلی کا لقب دے گیا اور اس کے الفاظ اسے چیڑنے لگے تھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا کہہ دیا ہے ہادی نے؟ وہ اس کے لبوں سے پانی لگاتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کی ستیلی ماں ہوں اور اس سے پیار نہیں کرتی، میں اسے ماروں گی، اسے ڈانٹوں گی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ستیلی نہیں ہوتی۔ لالی، میں ہادی کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ میرا بچہ نہیں ہے، مجھے تو وہ ہمیشہ سے عزیز ہے۔ اس کے لیے تو پہلی بار مجھے اس گھر میں لایا گیا تھا، اس سے تو میں یہاں تک آئی ہوں۔ میں ستیلی نہیں ہوں لالی، میں نہیں ہوں ستیلی۔ پتہ نہیں کس نے اس کے دماغ میں یہ ساری باتیں ڈالی ہیں۔ وہ پریشانی سے اپنا سر پکڑ گئی۔ اگر شیر نے اسے قسم نہ دی ہوتی تو وہ اسی وقت بریرہ کا ہر راز اس کے سامنے کھول دیتی۔ بریرہ کو نہ جانے وہ کیا سے کیا سمجھتی تھی۔ اسے یہ تو پتہ تھا کہ اسے بریرہ پسند نہیں کرتی، اس کی وجہ وہ زیار کا اپنی طرف کھچاؤ سمجھتی تھی۔ جب اس کی شادی اس کے ساتھ ہوئی تھی، اس نے بریرہ سے اپنے تعلقات ختم کر دیے تھے۔ یقیناً یہ بات بریرہ کے لیے ناقابل برداشت ہوگی، جس کی وجہ سے وہ اسے ناپسند کرنے لگی تھی۔ زیار کا بھی کچھ ایسا ہی انداز تھا، وہ بھی کتنی بار اسے کہہ چکا تھا کہ وہ اس کے بریرہ کے ساتھ نظر نہ آئے، بریرہ سے بات نہ کرے۔ اس کی وجہ سے بھی بریرہ سے وہ دور ہی رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی بریرہ مزید اسے ناپسند کرنے لگی تھی۔ وہ آتے جاتے اسے تانے بھی مار دیتی تھی، اکثر بے حد سختی سے بھی بات کر لیتی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی اس کی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی عزت کی خاطر اس گھر میں اسے لے آئی تھی۔ پازیب کے لیے زیار کی محبت بھی چھپی ہوئی نہ تھی، اسے نظر انداز کر پانا بے حد مشکل تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ وہ بریرہ کی بدتمیزی اور تانے کبھی زیار تک نہیں پہنچاتی تھی۔ صفیہ بیگم بھی اسے ہی اپنی بہو مانتی تھی، ہر کام اسی کو کہتی تھی، وہ کبھی بھی کھل کر بریرہ سے بات تک نہیں کرتی تھی۔ جب سے اس نے ساری ذمہ داریاں سنبھالنی شروع کی تھیں، پاکیزہ چاچی بھی زیادہ اسی کے ساتھ اٹیچ ہو گئی تھیں، کیونکہ بریرہ نے کمرے سے نکلنا ہی کم کر دیا تھا۔ لالی کا بہت دل چاہا کہ وہ بریرہ کی حقیقت کو کھول کر اس کے سامنے رکھ دے۔ وہ ترکی میں آخری رات تھی جب شیر بے حد پریشان تھا۔ اس کے بعد بار بار پوچھنے پر شیر نے اسے بریرہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس کا بھائی کتنی تکلیفوں سے گزرا تھا، بس اس سوچ کو لے کر ہی بریرہ کی طرف سے اس کا دل میلا ہو گیا۔ وہ سب کے ساتھ اچھی بنی ہوئی تھی، اسی لیے سب کو ہی زیار کے خلاف کر رکھا تھا، خاص کر سکندر صاحب کو تو اس نے بالکل ہی زیار سے دور کر دیا تھا۔ 7 سال سے زیار اپنے باپ سے ناراض تھا، لیکن سکندر صاحب نے بھی کبھی اسے منانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان دونوں کا رشتہ بچپن سے ہی ایسا تھا کہ زیار اکثر ان سے ناراض ہو جاتا تھا۔ سکندر صاحب اپنے لاڈلے کو منانے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، لیکن بریرہ کے آ جانے کی وجہ سے سکندر صاحب نے کبھی بھی زیار کی طرف دھیان ہی نہ دیا، اور اگر کبھی دیتے تو بریرہ اتنی شکایتیں اور جھوٹے الزامات زیار پر لگا دیتی کہ سکندر صاحب نے زیار کو مکمل مخاطب کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے باپ سے ناراض تھا، ایک بار اگر وہ اسے منانے کی کوشش کرتے تو یقیناً وہ مان جاتا، لیکن بریرہ نے ان کے درمیان ایسی دیوار کھڑی کر دی تھی کہ سکندر صاحب نے کبھی اسے منانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اسے سمجھا کر لالی نے آرام پر مجبور کیا تھا، اور اب خود وہ اپنے چھوٹے بھالو کی خبر لینے جا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں یقیناً یہ ساری باتیں بریرہ نے ہی ڈالی تھی۔ پھپھو، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، وہ اس کی گردن میں باہیں ڈالتا معصومانہ انداز میں بولا۔ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میرا بھالو بدھو ہے، کچھ بھی نہیں سمجھے گا، اب کیسے سمجھاؤں؟ وہ جو آرام سے بیٹھی تھی اچانک ہی اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولی تو ہادی نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ نہیں تو ہادی بہت سمارٹ ہے، اب سمجھ آ جائے گا۔ اس کے پیارے سے انداز پر لالی کو بڑا پیار آیا۔
पहले तो मुझे ये बताओ कि स्टेप मदर का क्या मतलब होता है मेरे स्मार्ट भालू। वो उसके अंदाज पर उसे प्यार करते हुए बोली। बाबा की दूसरी वाइफ स्टेप मदर होती हैं। उसके जवाब पर जैसे वो बात की गहराई तक पहुंच चुकी थी। उसने नाम में सर हिलाया। तो फिर हादी परेशान हुआ। हादी बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है, उसने गलत आंसर दिया है। उसकी गोद से सर हटाते हुए वो उसे थाम कर अपनी गोद में ला चुकी थी। स्टेप मदर का मतलब होता है वो जो आपको मारे, आपको कभी प्यार ना करे, हर वक्त आप पर गुस्सा करती रहे, आपके साथ ना खेले, आपको कहानी ना सुनाए, बाबा से भी लड़ती रहे। जबकि रियल मामा वो होती है जो आपको कहानी सुनाएं, आपसे प्यार करें, आपके बालों में फिंगर्स चलाएं, आपके लिए यम्मी यम्मी खाने बनाएं, आपकी हर फरमाइश पूरी करें और बहुत सारा ख्याल रखें। और जिनसे बाबा मना करें उनकी भी इजाज़त बाबा से लेकर दें। तो बताओ ऐसा कौन करता है आपके लिए? अब बताओ ज़्यादा प्यार कौन करता है आपके साथ? कौन खेलता है आपके साथ और आपका इतना सारा ख्याल कौन रखता है? पाजेब मामा। अभी उसका सवाल अधूरा ही था कि वो नारा लगाते हुए बोला, शाबाश, सही जवाब। इसका मतलब क्या हुआ कि पाजेब मामा आपकी रियल मामा है। अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। वो उसे शाबाशी देती हुई दूसरा सवाल पूछने लगी। वो बिल्कुल तैयार होकर उसकी गोद से निकलकर सामने बैठा। वो कौन है जो आपको डांटता है, आपको मारता है, आपको बिल्कुल प्यार नहीं करता, आपकी कोई विश पूरी नहीं करता? बरीरा मामा। उसका जवाब काफी मध्यम था। लाली उसके मासूमाना अंदाज पर मुस्कुराई थी, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी। तो फिर स्टेप मदर कौन हुई? उसके सवाल पर वो उसे अपने सीने से लगाते हुए पूछने लगी। बरीरा मामा। उसके जवाब ने लाली को भी उदास कर दिया था। वो ऐसा हरगिज करना नहीं चाहती थी, लेकिन जो गेम वो हादी के मासूम दिमाग के साथ खेल रही थी, इससे वो ज़यार और पाजेब की जिंदगी कभी खराब होने नहीं दे सकती थी। कुर्सी पर बंधे उस आदमी को डंडे पर डंडे मारे जा रहे थे। उसके पैरों से लेकर सर तक अच्छे से धुलाई की जा रही थी। वो बेहोश होने लगा जब ऑफिसर ने उसे सर के बालों से पकड़कर पीछे करते हुए कांस्टेबल को इशारा किया और अगले ही लम्हे उसने पानी की बाल्टी भरकर उसके चेहरे पर डाली थी। बोल, किसके कहने पर तूने ये सब कुछ किया? क्यों रोहान का कत्ल करने की कोशिश की? तेरे साथ जो लड़की थी वो कहाँ है? वो बेदर्दी से मारते हुए बोला। उसे 3 दिन के लिए यहाँ रखा गया था। राहिल ने यकीनन 3 दिन तक ये सब कुछ सहने की हिम्मत हरगिज नहीं थी। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश करना था। स्नेहा को सुंदस के हवाले करके वो सीधे यहीं थाने में आए थे, जहां राहिल की अच्छी खासी पिटाई हो चुकी थी। बरीरा ज़यार शाह, मैंने ये सब कुछ उसके कहने पर किया है। उसने मुझे पैसे दिए थे। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए बोला। उसके रोने पीटने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। वो ऑफिसर बाहर आया और उनके सामने आ बैठा। मुजरिम ने एक नाम की शनाख्त की है, बरीरा ज़यार शाह की। मैं 2 घंटे में गिरफ्तारी के कागजात तैयार करवाता हूँ। इसके अलावा कातिल ने एक और नाम की भी शनाख्त की है, जिसका नाम है दानिया मारिच। ये कौन है अभी नहीं पता, लेकिन हम उस तक भी जल्द ही पहुंच जाएंगे। अब आपके भाई का कत्ल करवाने की कोशिश करने वाले को मैं आसानी से छोड़ूंगा नहीं। ऑफिसर काफी सीरियस अंदाज में बोला तो आलिम ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। सब कुछ जानने के बाद अब बाकी तो कुछ ना बचा था। ये सब कुछ ज़यार की बीवी करवा रही थी और यकीनन दानैन को भी उसी ने फंसाया था। उसकी दानैन के साथ क्या दुश्मनी थी उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। सब कुछ तो पुलिस वालों ने निकलवा ही लेना था। उन्हें वापस घर जाना पड़ रहा था। अगले हफ्ते सनम की शादी की डेट रख दी गई थी, क्योंकि जाहिद के माँ बाप हज पर जाने वाले थे और वो चाहते थे कि उनकी बहू और बेटा भी साथ जाएं। आलिम सनम के लिए काफ़ी खुश था। यकीनन अब उसके पास दानैन को बेगुनाह साबित करने के लिए भी सबूत थे। उसने रिलैक्स होकर कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई तो तुराब ने उसे देखा। पिछले 1 हफ्ते से उन्हें एक पल को भी सुकून न आया था। अब यकीनन आलिम की ज़िंदगी आसान होने वाली थी। स्नेहा की तबीयत अब कैसी है? कुछ बेहतर हुई वो? पाकीज़ा बेगम ने कमरे में कदम रखा तो सफ्तर शाह ने उनसे पूछा। वैसी ही है सफ्तर, मैंने आपसे कहा था इसे वक्त रहते सब कुछ बता देते हैं,
لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اسے دوسرے شہر پڑھنے نہیں جانے دوں گی. اب حالات آپ کے سامنے ہیں. وہ سب کچھ جان چکی ہے اور ذہنی طور پر یہ سب کچھ قبول نہیں کر پا رہی ہے. اب پتہ نہیں کیا ہوگا. حالت دیکھیں میری بچی کی. جب سے زیار اسے لے کر آیا ہے ایک لفظ تک نہیں بول پا رہی ہے. وہ انہیں سنیہا کی حالت بتاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. پاکیزہ پریشان مت ہوں, سب ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ ایک حقیقت ہے, آج نہیں تو کل سنیہا کو پتہ چلنی ہی تھی. اور صرف ایک شخص کے ڈر سے ہم اپنی بچی کو گھر پر بٹھا لیں, یہ تو سنیہا کے ساتھ ناانصافی ہے نا. اور تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی تم سے تمہاری بیٹی کو دور نہیں کر سکتا ہے. میں جلد ہی طلاق کے کاغذات بنوا لوں گا اور اس پر سنیہا سے سائن کروا کے ان لوگوں سے مطالبہ کروں گا. اور سنیہا کو واپس جانا ہوگا کیونکہ یہ اس کی پڑھائی کا سوال ہے اور میں اس کا سال برباد نہیں ہونے دے سکتا. صرف اس ڈر سے کہ حویلی کے لوگ اب سنیہا پر نظر رکھے ہوئے ہیں, میں اس کا خواب نہیں توڑ سکتا. وہ فیصلہ کرتے ہوئے بولے, مطلب آپ اسے واپس بھیجنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ ایسا سوچئے بھی مت صفدر, میں اب ایسا نہیں ہونے دوں گی. کوئی ضرورت نہیں ہے اب کہیں پر بھی اسے بھیجنے کی, گھر پر ہی رکھیں اسے. اس شخص کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, نکاح نامہ جیب میں لے کر گھومتا ہے. ہر سوال کا جواب ہے اس کے پاس, اس نکاح نامے کی صورت میں. میں اپنا بیٹا کھو چکی ہوں, بیٹی نہیں کھو سکتی. وہ روتے ہوئے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی. میں تمہاری بیٹی کو تم سے دور نہیں ہونے دوں گا. پاکیزہ یقین کرو مجھ پر اس کی زندگی تنگ مت کرو. وہ پڑھنا چاہتی ہے, کچھ بننا چاہتی ہے, اسے قید مت کرو. اس کی اڑانیں بہت اونچی ہیں. اسے اس کی زندگی اس کے مطابق گزارنے دو. اور تراب حیدر شاہ کا مسئلہ میں خود حل کر لوں گا. سنیہا کو ٹینشن دینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولے. وہ جانتے تھے کہ اس وقت پاکیزہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہے. پہلے بیٹے کو کھو دینا اور پھر بیٹی کو دور کر دینے کا خیال بھی ان کی جان لے رہا تھا. لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ انہیں اپنے شوہر پر پورا یقین تھا. انہوں نے زندگی کے ہر موڑ پر ان کا ساتھ دیا تھا. وہ جانتی تھیں کہ وہ سنیہا سے کتنی محبت کرتے ہیں. وہ سنیہا کے معاملے میں خود بھی کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے. انہیں یقین تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ بہتر ہی سوچ رکھا ہوگا. وہ ہاتھ میں پیکٹ دبائے پازیب کا آنچل پکڑے اسے بلا رہا تھا. اتنے دنوں کے بعد اس کا لمس محسوس کر کے وہ بےتابی سے زمین پر بیٹھ کر اسے خود میں بھینچ چکی تھی. میرا گڈا, میری جان, کیا چاہیے آپ کو؟ وہ اس کا چہرہ چومتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا کر بولی. جب ہادی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا نوڈلز کا پیکٹ اس کے حوالے کیا. میرے بیٹے کو نوڈلز کھانے ہیں, ابھی ماما بنا کے دیں گی آپ کو. وہ بہت پیار سے اسے اپنے ساتھ لگاتی اس کے لیے نوڈلز بنانے لگی, جبکہ دروازے پر کھڑا زیار مسکرا کر یہ منظر دیکھ رہا تھا. لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے جب ہادی اس سے کافی دور تھا اور اسے اسٹیپ مدر کہہ رہا تھا. اس کے بعد پازیب یہ بات اسے بتا کر بہت زیادہ روئی بھی تھی. لیکن اب ہادی اس کے پاس واپس کیسے آ گیا؟ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا جب لالی نے اس کے کندھے پر سر رکھا. ادا, ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا. ہمیں تو کبھی ہماری ماما نے نوڈلز بنا کر نہیں کھلائے. وہ بڑی معصومیت سے منہ بنا کر کہتی زیار کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی. جبکہ پازیب ان دونوں بہن بھائیوں کو دیکھتی اپنے لاڈلے کے لیے نوڈلز بنانے میں مصروف ہو گئی. لیکن کسی اور کے لیے یہ منظر چبھتے کانٹے سے کم نہ تھا. وہ تیزی سے کچن میں داخل ہوئی اور ہادی کو الگ کرتے ہوئے نفرت سے پازیب کو دیکھنے لگی. میں نے کیا کہا تھا, میرے بیٹے سے دور رہنا. تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ پہلے پازیب نے جب ہادی سے بات کرنے کی کوشش کی تو بریرہ نے صاف الفاظ میں اس سے کہا تھا کہ میرے بیٹے سے دور رہو. وہ تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا. وہ خود میرے پاس آیا ہے. اس کے انداز نے زیار کو غصہ دلا دیا تھا. وہیں پازیب کے منمنانے پر اسے مزید غصہ آیا. یہ لڑکی اپنے حق میں بول کیوں نہیں پاتی تھی؟ وہ تمہارے پاس نہیں آ سکتا کیونکہ یہ سگی اور ستیلی کا فرق سمجھتا ہے. اور خبردار, جو تم نے آج کے بعد میرے بیٹے کی جانب دیکھا. وہ ہادی کا ہاتھ تھامے اسے زبردستی باہر لے جانے لگی جب اگلے ہی لمحے ہادی نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا. پازیب میری ماما ہے. پازیب ماما میری ماما ہے, ریئل والی. آپ اسٹیپ مدر ہو. آپ مجھے مارتی ہو, ڈانٹتی ہو, غصہ کرتی ہو, پیار بھی نہیں کرتی ہو. اسی لیے اسٹیپ مدر آپ ہو. میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا, اپنی ماما کے پاس رہوں گا.
وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتا پازیب کے ساتھ چپک چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ بریرہ مزید کچھ بھی کہتی یا ہادی کو کوئی نقصان پہنچاتی، زیار نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کر دیا تھا۔ مل گیا تمہیں تمہارا جواب، اب نکلو یہاں سے۔ خبردار جو تم نے ہادی کو پازیب سے دور کرنے کی کوشش کی، بہت ہو چکا ہے تمہارا اب اگر اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو اپنی حد میں رہو، ورنہ کیا کریں گے آپ؟ وہ بہت غصے سے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے بولی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی بھی جواب دیتا باہر عجیب شور مچ چکا تھا۔ ملازم نے بھاگتے ہوئے اسے آ کر بتایا کہ باہر پولیس آئی ہے، وہ بھی بریرہ بیگم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ زیار نے ایک نظر بریرہ کی اڑتی رنگت کی جانب دیکھا اور پھر باہر نکل گیا، جبکہ اس کے پیچھے ہی باقی سب لوگ بھی باہر کی جانب آئے تھے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ لوگوں کا؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ ہمارے گھر کی بہو بیٹی پر الزام لگا رہے ہیں۔ سکندر صاحب کا غصے سے برا حال تھا۔ نہیں جناب، ہم کوئی الزام نہیں لگا رہے، ہمارے پاس پختہ ثبوت موجود ہیں اور گواہ کے طور پر راحیل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس نے خود ہی یہ گواہی دی ہے کہ بریرہ زیار شاہ نے اسے روحان کے قتل پر مجبور کیا تھا۔ اس سب میں اس کی گرل فرینڈ دانیہ مارچ نامی ایک لڑکی بھی شامل تھی، اور اب ہمارے پاس اریسٹ وارنٹ ہے، ہم بریرہ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ وہ کسی کی بھی بات نہ مانتے ہوئے اسے گرفتار کر چکے تھے۔ بریرہ چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی بیان کر رہی تھی، لیکن پولیس اپنا کام کر رہی تھی۔ اسے کوئی مطلب نہیں تھا کہ بریرہ کیا کہتی ہے اور کیا نہیں۔ اگر ہمارے پاس ان کے خلاف ثبوت نہیں ہوتا تو ہم انہیں گرفتار کرنے سے پہلے آپ کو وارننگ دیتے، لیکن ہمارے پاس ان کے خلاف ثبوت اور گواہ موجود ہیں کہ یہ دانیہ نامی کسی لڑکی کو پیسے بھجواتی تھی، اور یہ دانیہ جو نمبر استعمال کرتی تھی وہ نمبر راحیل کے نام تھا، جس کو ہم نے پکڑا ہے روحان کے قتل کے جرم میں۔ باقی آپ لوگوں کو کچھ بھی کہنا ہے تو تھانے آنا ہوگا۔ عالم سلطان شاہ نے بریرہ کے ساتھ کسی بھی قسم کی رعایت نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا جیسا ایک عام مجرم کے ساتھ ہوتا ہے، اور باقی اگر آپ لوگ اس پر ایکشن لینا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں انہیں لے کر جانا ہوگا، ہمارے پاس ان کی گرفتاری کے آرڈرز ہیں۔ وہ بریرہ کو ہتکڑی لگاتے ہوئے بولے۔ سکندر شاہ نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، زار شاہ بھی اسے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ صفدر شاہ ضمانت کے کاغذ تیار کروانے جا چکے تھے۔ اچانک یہ سب کچھ ہوگا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ روحان کے قتل کے پیچھے کبھی بریرہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ زیار اور شیر بھی پولیس کے پیچھے ہی گھر سے نکل چکے تھے۔ اب جو بھی تھا مسئلہ ان کی عزت کا تھا۔ اگر بریرہ کا روحان کے قتل میں ہاتھ تھا تو سزا اسے ضرور ملنی چاہیے، لیکن جس طرح سے یہ سب کچھ ہوا تھا سوال ان پر بھی اٹھائے جانے تھے۔ شکر ہے اللہ کا، دانین کے حق میں تو ثبوت ملے، اب انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تراب نے گاڑی چلاتے ہوئے ساتھ بیٹھے عالم کو دیکھا، جس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ انشاءاللہ، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ ویسے وہ لڑکی اقصیٰ جو دانین کی بیسٹ فرینڈ ہے، اسے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر اسے پیسوں کی ضرورت تھی تو وہ ہم سے تو کہہ سکتی تھی، ہم اسے ضرور پیسے دیتے، لیکن جھوٹی گواہی دینا، کسی کی ذات پر الزام لگانا کتنا گھٹیا کام ہے۔ اسے اچانک ہی یاد آ گیا۔ عالم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مسکرایا۔ ہاں، ہمیں بتاتی، بالکل، ہم تو اس کے چاچے کے بیٹے ہیں نا، کہ وہ ہم سے کہتی اور ہم فوراً پیسے لے کر اس کے پاس پہنچ جاتے۔ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے وہ صحیح غلط کی پہچان کھو دیتا ہے۔ اس کو اپنے باپ کو بچانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اور بنا محنت کیے اسے پیسے مل رہے تھے۔ آج کے دور میں سگا بھائی بھائی کا نہیں ہوتا، تو اقصیٰ تو صرف ایک دوست تھی، اس سے کیا گلہ کرنا۔ عالم کا انداز سمجھانے والا تھا۔ اور اکاؤنٹ ملا؟ ریکور کر پائی تم ای میلز؟ اسے اچانک ہی یاد آیا۔ نہیں، اکاؤنٹ بالکل خالی ہو چکا ہے، کوئی میل نہیں ہے اس میں۔ میں نے ریکور کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسا بھی ممکن نہیں ہے، شاید ہیک ہوا تھا۔ ممکن ہے، آج کل کسی کی انفو حاصل کرنا مشکل نہیں ہوتا، لوگ پیسے پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ شاید کسی نے صرف میلز ڈیلیٹ کروانے کے لیے ایسا کیا ہے، اور ریکورنگ ڈیٹا بھی ڈیلیٹ کروا دیا ہے۔ لیکن جس ڈاکٹر کو میں نے وہ رپورٹ بھیجی تھی اس نے واپس ریکور کر لی ہے، اور اس رپورٹ پر بھی دانیہ کا نام ہے، نہ کہ دانین کا۔ افسوس ہے کہ اس وقت میں وہ سب کچھ دیکھ نہیں پایا۔
اپنی نیند پر کتنا ظلم کیا میں نے کہ ہر حد پار کر دی. پتہ نہیں وہ مجھے معاف کر پائے گی بھی کہ نہیں. وہ کافی زیادہ پریشان تھا. یاش، میرے خیال میں دانین بہت صاف دل کی لڑکی ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گی. اور کون سا یہ سب کچھ تم نے اکیلے کیا ہے؟ اس کے ساتھ جو بھی ظلم ہوا ہے اس میں شاہ حویلی کے سب لوگ شامل ہیں اور سب کو اس سے معافی مانگنی ہوگی. اور اس کے بعد وہ جو فیصلہ کرے اسے قبول کر لینا. تراب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو عالم کی نظروں میں عجیب سی سرخی تھی. اور اگر اس نے جدائی مانگی تو؟ وہ سوال کر رہا تھا جس کا جواب تراب کے پاس ہرگز نہیں تھا. سو میرے عزیز listeners, that was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.